ماہ رمضان میں لوگ فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ 3 خاص نفل نمازیں جن کا ثواب ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ ایسی نمازیں جو قسمت بدل سکتی ہے، مقدر چمکا سکتی ہے اور بندے کو اللہ کا مقرب بنا سکتی ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ ان انمول لمحات میں بھی ان نوافل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ 3 خاص نفل نمازیں کون سی ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کی برشات ہوتی ہے اور جہنم سے آزادی کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جب اللہ رب العالمین نفل عبادت کو فرض کے برابر اور فرض عبادت کو 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور جو شخص اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں عبادات میں اضافہ کیسے کریں؟ عام طور پر لوگ فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ وہ خاص 3 نفل نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی فضیلت ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 نفل نمازیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے والا رمضان میں بے پناہ انعامات حاصل کر سکتا ہے؟ یہ وہ نمازیں ہیں جن کے ذریعے اللہ حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پہلی نفل نماز جو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتی ہے، یہ وہ عظیم نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے پابندی سے ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے حج اور عمرہ ادا کیا ہو۔ غور کریں، حج اور عمرہ کی شہادت حاصل کرنا ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سفر، وقت اور مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ نے ایک ایسی نفل عبادت رکھی ہے جو گھر بیٹھے آپ کو حج و عمرہ کا مکمل ثواب عطا کر سکتی ہے۔ یہ وہ نفل نماز ہے جسے اگر کوئی رمضان میں باقاعدگی سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو سکون بخشتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس نفل نماز کو اپنایا اور ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آئی ہیں۔ دوسری نفل نماز جو پچھلے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نفل نماز ایسی بھی ہے جو اگر آپ نے اس مبارک مہینے میں ادا کر لی تو اللہ آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، وہ چھوٹے ہو یا بڑے، دانستہ ہو یا نہ دانستہ، اللہ رب العالمین ان سب کو ختم کر دے گا اور آپ کو ایسا پاک کر دے گا جیسے آپ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکتا ہے اور اللہ کے ہاں مغفرت کا امیدوار بن سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اس نفل نماز میں کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ تیسری نفل نماز جو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کرتی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی نماز ہو جو چند منٹ میں ادا کر لی جائے اور اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہو؟ جی ہاں، رمضان المبارک میں ایک خاص نفل نماز ایسی بھی ہے جسے پڑھنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے مسلسل 12 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو۔ یہ وہ نفل نماز ہے جس کے ذریعے ایک بندہ اللہ کے خاص قرب میں آ جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں بے پناہ بڑھا دی جاتی ہیں۔
یہ نفل نماز رمضان کے دنوں میں رحمت، برکت اور شہادت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس نماز سے بے خبر ہیں، لیکن جو اس نماز کو اپناتے ہیں وہ اپنی زندگی میں حیرت انگیز برکتیں محسوس کرتے ہیں۔ ان 3 نفل نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ یہ 3 نفل نمازیں رمضان المبارک میں بے حد فضیلت رکھتی ہے، اور جو شخص انہیں اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم موقع ہے جسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جو لوگ ان نفل نمازوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہے، ان کی مشکلات ختم ہونے لگتی ہے اور ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آپ کی زندگی بدل دے تو ان 3 نفل نمازوں کو اپنی عبادات میں شامل کر لیں۔ ان نمازوں کے فضائل، ان کا وقت اور ان کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی ان انعامات میں شامل ہو سکیں جو اللہ نے رمضان میں اپنے خاص بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں 3 عظیم نفل نمازیں جو زندگی بدل سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ سنہری موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ نوازتا ہے۔ ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ فرض عبادات کے ساتھ کچھ نفل نمازیں ایسی ہیں جو رمضان میں پڑھنے سے انسان کا مقدر بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 ایسی نفل نمازوں کی خبر دی ہے جن کی فضیلت ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جنہیں پڑھنے والا رمضان میں بے پناہ انعامات حاصل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 3 نفل نمازوں کے نام اور ان 3 نفل نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ 3 نفل نمازوں میں سب سے پہلی نماز صلاۃ و تسبیح ہے۔ یہ وہ نماز جو سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو مگر زندگی میں اس سے بے شمار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی نادانی میں اور کبھی غفلت میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نفل نماز کی خبر دی جو انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ نفل نماز صلاۃ و تسبیح کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، اے چچا، اگر ممکن ہو تو روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھا کرو، ورنہ ہفتے میں ایک بار، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ سنن ابی داؤد۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے۔ رمضان میں جبکہ ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، اگر کوئی شخص صلاۃ و تسبیح پڑھ لے تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پوری نماز میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نفل نماز دن یا رات کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے مگر فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں۔ یہ نماز انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے کیونکہ اس کا مقصد گناہوں کی معافی ہے۔ جو کوئی اس نماز کو رمضان میں ادا کرے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص قرب میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ 3 نفل نمازوں میں سے دوسری نماز چاشت کی نماز ہے جس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے، ہر کسی کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے
ایک ایسی نفل نماز رکھی ہے جو پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ ہے چاشت کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جس نے 4 پڑھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا، اور جس نے 8 رکعت پڑھی اللہ اس کا نام فرما بردار بندوں میں لکھ دے گا، اور جس نے 12 رکعت پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ یہ وہ نفل نماز ہے جو رزق میں وسعت، برکت اور مشکلات کے حل کے لیے بھی بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ جو شخص اسے رمضان میں پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے اور اسے حج و عمرے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ چاشت کی نماز کا طریقہ: یہ نماز سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اسے کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھا جا سکتا ہے۔ جو شخص رمضان میں چاشت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ ایسا ثواب حاصل کر لیتا ہے جو لاکھوں خرچ کر کے بھی ممکن نہیں۔ 3 نفل نمازوں میں سے تیسری نماز تہجد کی نماز، جس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو اللہ کے سب سے مقرب بندے پڑھتے ہیں۔ یہ نبیوں، ولیوں اور صدیقین کی نماز ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، جو مانگے گا میں عطا کروں گا، اور جو مغفرت مانگے گا میں بخش دوں گا۔ رمضان میں جب ہر دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی شخص تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگے تو اس کی قسمت ہی بدل سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز تہجد کا طریقہ: یہ نماز آدھی رات کے بعد بلاخصوص آخری تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں لمبی صورتیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنا افضل ہے۔ جو کوئی رمضان میں تہجد پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے اس کی زندگی میں معجزات ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کی مشکلات دور کرتا ہے اور اسے بے پناہ انعامات سے نوازتا ہے۔ ان 3 نفل نمازوں کو رمضان میں ترک نہ کریں۔ یہ 3 نفل نمازیں رمضان میں ناقابل یقین انعامات رکھتی ہے۔ جو شخص انہیں اپناتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ کی زندگی بدل دے تو آج سے ہی ان نمازوں کو اپنی عبادات میں شامل کر لیں۔ یہ وہ 3 نفل عبادات ہے جو رمضان میں آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ان نوافل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اللہ کے خاص بندے بنیں اور جنت کی راہ ہموار کریں۔ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیے، غفلت نہ کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ برکتوں، رحمتوں اور نجات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسے سنہری موقع پر غفلت برتنا، وقت کو ضائع کرنا اور فضول کاموں میں پڑ جانا بدقسمتی کی انتہا ہے۔ ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو قیمتی چیزوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر بھلا رمضان جیسے بابرکت مہینے کا ایک ایک لمحہ کیوں ضائع کیا جائے؟ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار، دعا اور صدقہ و خیرات میں گزارنا چاہیے، تاکہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ کی رحمت نصیب ہوئی، نہ کہ ان بد نصیبوں میں جو رمضان کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گئے۔ رمضان کے مؤثر طریقے سے گزارنے کا بہترین طریقہ: رمضان کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا ایک مضبوط شیڈول بنانا ہوگا۔
سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی سختی سے پابندی کرے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، چاہے روزانہ ایک رکوع پڑھے مگر دل کی گہرائیوں سے پڑھے اور اس پر غور و فکر کرے۔ تراویح کی پابندی کرے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور رمضان کی راتوں کی برکتوں کو سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دن کے وقت ذکر و اذکار کرے، استغفار کو معمول بنائے اور خاص طور پر ماہ رمضان میں کیے جانے والے خصوصی اذکار کو اپنائیے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر شائع فغن رہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ سے گر گرا کر دعائیں کرے، کیونکہ رمضان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ رمضان میں وقت ضائع نہ کرے، اللہ کی رحمتیں سمیٹے۔ رمضان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس برکت مہینے کو کھیل کود، سوشل میڈیا اور فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ دن بھر نیند میں گزارنا، راتوں کو موبائل یا ٹی وی دیکھنے میں وقت ضائع کرنا، غیبت، لڑائی جھگڑے اور بے مقصد مشاغل میں رہنا، وہ عادتیں ہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت اللہ کی عبادت، محتاجوں کی مدد، مساجد کی آبادی اور دین کی خدمت میں لگائیں تاکہ رمضان کی شہادتوں سے محروم نہ رہیں۔ سب سے اہم بات، روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، تو رمضان کو ایسے گزارے کہ ہمارا دل نرم ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور ہم ایک بہتر انسان بن کر اس ماہ سے نکالیں، کیونکہ اگر ہم رمضان گزار کر بھی نہ بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ محترم ناظرین، رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر گھڑی، ہر ساعت اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، اس مقدس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے۔ عام دنوں میں اللہ کی رحمت کی متلاشی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، توبہ و استغفار کرنا پڑتا ہے، لیکن رمضان میں یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کی پہلی رات ہی سے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر رات فرشتے پکارتے ہیں، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت ہر پل، ہر گھڑی برستی ہے، بس ہمیں آگے بڑھ کر اسے سمیٹنا ہے۔ رمضان میں دن کے وقت اللہ کی خاص عنایات، رمضان کے دن بھی عام دنوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ رحمت اور برکت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جب روزہ دار صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ نیت کر کے روزے میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور افطار تک یہ دعائیں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مسک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کی حکم کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ دن کے ہر لمحے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا و استغفار میں مشغول ہوگا، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے دن کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ خاص طور پر ظہر اور عصر کے وقت فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس وقت اگر بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو اس کے اعمال کو بلند درجات ملتے ہیں۔ رمضان کی راتیں بخشش اور قبولیت کی لمحات، رمضان کی راتیں تو گویا مغفرت اور رحمت کا طوفان ہوتی ہے۔ خاص طور پر افطاری کے بعد اور تراویح کے لمحات میں اللہ کی رحمت بے پناہ جوش میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ سلسلہ رمضان کے آخری دن تک جاری رہتا ہے۔ تہجد کا وقت تو ویسے بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، لیکن رمضان کے راتوں میں یہ وقت خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ جو بندہ رات کے سناٹے میں
سب کچھ چھوڑ کر تنہائی میں اپنے رب کے حضور سر و سجود ہو جاتا ہے، اللہ اسے نہ صرف دنیا میں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس میں کی گئی ایک عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ زمین پر آئے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے استغفار کرے جو مغفرت کے طلبگار ہے، جو سچے دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب نیک بخت اللہ کی رحمت کو سمیٹ کر اپنی تقدیر سنوار لیتے ہیں اور غافل لوگ سو کر اپنی قسمت کو گنوا بیٹھتے ہیں۔